السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ محترم حاضرین و سامعین و ناظرین کرام، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ لوگوں کے سامنے آج سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور اہمیت آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو سب سے پہلے قرآن میں لکھی گئی ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ سے قرآن شروع کرتے ہیں۔ گرچہ نزول کے حساب سے سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جو 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں، اس لحاظ سے نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ علق سب سے پہلی سورت ہے، لیکن قرآن شروع کرنے کے لحاظ سے سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ قرآن کا مقدمہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ وہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں یہی سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات یا 7 آیتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت اور اہمیت متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے چند یہ کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو شخص سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر شخص، ہر نمازی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، جیسا کہ امام بخاری نے بھی اس تعلق سے باب باندھتے ہوئے فرمایا کہ ہر شخص پر سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ امام ہو، مقتدی ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ حدیث عام ہے جس میں لا صلاۃ آیا، نفی کی گئی کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ اور یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز میں خداج ہے، نقص ہے، کمی ہے، یعنی اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اس سے بھی ہم سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی،
اللہ کہتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے صلات کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ تو یہاں صلات سے مراد سورۃ الفاتحہ ہی ہے، کیونکہ اس سے جو حدیث کے اندر اس کی تفصیل بتائی گئی کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے، جو سوال کرے۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے جو کچھ ہے وہ جس کا سوال کرے۔ اور آگے فرماتا اللہ کہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے، یعنی پہلا حصہ اللہ کے لیے، اللہ کی تعریف ہے، دوسرے حصے میں بندے اور اللہ کے درمیان عہد ہے کہ بندہ عہد کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ عہد کرتا، پہلے بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ صرف اللہ کی تعریف ہوئی یہاں تک۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان عہد ہے، اور میرا بندہ جو عہد کر رہا ہے میں اس عہد کو جو ہے بندہ جو عہد مجھ سے کر رہا ہے میں اس کے لیے جو چیز بھی مانگے دینے تیار ہوں۔ اور آخر میں جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتا ہے یہ صرف میرے بندے کے لیے، کیونکہ بندہ اس میں دعا کر رہا کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، صراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف میری ہدایت فرما، میری رہنمائی فرما، صراط الذین انعمت علیہم وہ سیدھا راستہ کہ جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں صدیقین شہداء صالحین کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا جیسے یہودی، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا جیسے عیسائی۔ تو ہم کو گمراہ لوگوں کا اور جن پر غضب نازل ہوا ان لوگوں کا راستہ مت دکھا، بلکہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام اور فضل اور تیری رحمت نازل ہوئی۔ تو دیکھیے یہ سورۃ الفاتحہ ہے کہ اس کی بڑی اہمیت اور بڑا مقام ہے، اسی لیے اگر ہم دعا کر رہے ہوں تو دعا کرتے وقت سب سے پہلے ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ دعا کے آداب میں سے بتایا گیا ہے کہ جب بندہ دعا کرے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول فرمائے۔ تو اس لحاظ سے یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور ہم اس کے معنی اور مطلب کو یوں سمجھ سکتے ہیں، اور اگر ہم اس معنی اور مطلب کو یقیناً سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت سارے شرک کے کاموں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی تعریف ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ اس صورت کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے، تعریف کا مستحق، تعریف کے لائق صرف اللہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ نے اس میں جو ہے بندے کے ایمان کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، اور وہ ہم پر روزی کا مالک ہے، ہاں وہ رب ہے، سارے کائنات کا جو ہے پالن ہار ہے، اور اسی طریقے سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آج ہم جیسا کریں گے اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن ہم کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر اس جو ہے آیت کو ہم سمجھ جائیں تو یقیناً تمام قسم کے شرک سے جو ہے ہم توبہ کر لیں گے،
کیونکہ آج بعض لوگ دیکھا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو کہ نماز کے اندر پڑھی جانے والی سورت ہے، آج اس کو امام کے پیچھے یہ کہہ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس سورت کو نہیں پڑھتے ہیں نماز میں، کہ جو ہے نماز پڑھتے وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت خاموش رہنا چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت کو پیش کر دیتے ہیں، جبکہ حدیث سے صاف واضح ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس شخص کی جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو نماز میں نہ پڑھ کر کے کھانے پر پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو فاتحہ کر رہے ہیں، فاتحہ دلا رہے ہیں۔ فاتحہ دلانا یہ کیا چیز ہے؟ یہ شرک ہے میرے بھائی۔ فاتحہ کھانے پر پڑھنا، کسی بھی پیر یا بزرگ کے نام کا فاتحہ کرنا یا کسی نبی کے نام کا فاتحہ کرنا، یہ فاتحہ ہے ہی نہیں، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ شرک کی ایجاد ہے۔ یہ بعد کے لوگوں نے جو ہے رائج کر لیا ہے، باباؤں نے جو ہے پیٹ بھرنے والے اور اسی طریقے سے تجارت کرنے والے قسم کے بابا ہیں، جو مختلف دنیا کے مختلف علاقے میں پائے جاتے ہیں، جو نام کے لیے اپنے آپ کو بڑا ولی اور بزرگ کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ولی نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی نہیں، یہ شیطان کے ولی، جو اللہ رب العالمین کے راستے سے ہٹا کر کے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر کے غیر اللہ کی عبادت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہاں بندہ کہہ رہا ہے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں عبادت غیر اللہ کی کرو۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیو سورۃ الفاتحہ یہ جو ہے کھانے پر پڑھنے والی سورت نہیں ہے کہ فاتحہ کرو کھانا اور اس کے بعد دوسروں کو دو، بلکہ فاتحہ کرنا تو ایک قسم سے دیکھا جائے تو بالکل حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے جو ہے مردار کو حرام کر دیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، اللہ رب العالمین نے جو ہے اسی طریقے کی آیت کو قرآن کے اندر 4 مقامات پر الگ الگ جگہوں پر بیان فرمایا ہے، جس میں واضح کر دیا کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا مردار، وہ جانور جو زندہ رہنے کے وقت اگر اس کو ذبح کر دیا جائے اللہ کے نام پر تو وہ حلال ہے، لیکن اگر وہی جانور خود سے مر جائے، جیسے بکرا ہو، مرغی ہو، گائے ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر خود سے مر جائے وہ مردار ہے، اس کو نہیں کھا سکتے، جب تک ہم اس کو اللہ کے نام لے کر کے زندہ رہنے پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح نہیں کریں گے، نہیں کھا سکتے۔ اسی طریقے سے سور حرام ہے اور خون حرام ہے، یعنی وہی بکرا جو حلال ہے اگر اس کا خون نکل گیا اس خون کو نہیں کھا سکتے، جو ہے او دم مصفوحہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا بہتا ہوا خون، تو خون بہتا ہوا بعد میں جم بھی جائے تو اس کو نہیں کھانا۔ آج بہت سارے لوگ مارکیٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ خون بھی بیچتے رہتے ہیں، جو کہ سراسر حرام ہے، نہیں کھانا چاہیے مسلمان کو، ہرگز نہیں کھانا چاہیے۔ اور وما اہل لغیر اللہ، اور جو غیر اللہ کے نام پر دیا جائے، چاہے وہ کیک ہو، روٹی ہو، کھانا ہو، پوری ہو، کوئی بھی چیز ہو، فاتحہ کر کے غیر اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بابا کا فاتحہ ہے، تو یہ سراسر شرک ہے میرے بھائیو۔ یہ کھانا بھی حرام، اور اس کھانے کی وجہ سے اس کا عقیدہ بھی شرک کی عقیدہ ہو گیا، اور شرک کرنے والے کے لیے تو یقیناً اللہ رب العالمین نے انجام بتا دیا کہ شرک کرنے والے کے لیے بخشش نہیں ہے، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب تک شرک کرنے والا اپنی زندگی میں سچی توبہ نہیں کرے گا، اگر شرک کرتے کرتے مر گیا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور آخری آیت میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بندہ دعا کرتا ہے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو۔ دنیا میں انسان کو مال ملے، دولت ملے یا نہ ملے کوئی بات نہیں، انسان جو ہے غریب رہ کر کے بھی زندگی گزار سکتا ہے، امیر رہ کر بھی گزار سکتا ہے، لیکن ہدایت بہت بڑی چیز ہے۔ جس شخص کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جائے، یعنی توحید جو سیدھا راستہ، جو نبیوں کا راستہ، توحید اور سنت کہ جس کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بتایا گیا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو توحید کا عقیدہ
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا جو طریقہ ہے، اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو گویا کہ اس شخص کو ہدایت مل گئی، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں سب سے اہم دعا سکھائی گئی ہے۔ باقی نماز کے دوسرے حصے میں کہیں روزی کی بھی دعا ہے، جیسے ہم دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہاں روزی کی بھی دعا ہے۔ گرچہ بہت سارے لوگ جو ہے دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہی فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے ہیں، لیکن وہاں روزی کی دعا ہے۔ مگر سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین نے ایسی دعا سکھائی جو سب سے اہم دعا ہے، وہ ہے ہدایت کی دعا، اور ہدایت سب سے اہم چیز ہے۔ اسی ہدایت کے واسطے سے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا، اور ان نبیوں نے جو ہے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت کا کام کیا، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلایا۔ تو ہدایت سب سے اہم چیز ہے، اس لیے ہمیں اس سورت کو نماز کے ہر رکعت میں اور ہر نماز میں پڑھنا ہے، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، عید کی نماز ہو یا جنازے کی نماز ہو۔ بہت سارے لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بجائے ثنا پڑھتے ہیں، حالانکہ جنازے کی نماز میں ثنا نہیں ہے بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے۔ تو لوگ اس طریقے سے جو ہے دین کو خلط ملط کر دیے ہیں کہ آج لوگ صحیح دین کو چھوڑ کر کے غلط دین پر چلنے کی عادت پکڑ لیے ہیں، اور غلط دین کو ہی صحیح دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما، ہمیں صحیح راستے کی طرف، جو نبیوں کا راستہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس راستے کی ہدایت فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔